اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ. خب سوال نمبر 13 فی ای محل تدخل الفاء علی جواب الشرط وجوبا. 13واں سوال یہ ہے کہ جواب شرط کے اوپر کب فا داخل ہوگا وجوبی صورت میں، یا یوں کہا جائے کہ جواب شرط پر کب واجب ہے کہ فا کو داخل کیا جائے. فی ای محل، کس جگہ پر، کس مقام پر تدخل الفا، فا داخل ہوگا علی جواب شرط، جواب شرط پر وجوباً. ٹھیک، یہ وجوباً اس لیے کہا ہے کہ کہیں کہیں جواب شرط پر فا کو داخل کرنا جائز ہے، لیکن یہ صورتیں جواز کی نہیں ہیں، یہ صورتیں وجوب کی ہیں. یعنی ضروری ہے کہ جواب شرط پر فا کو داخل کیا جائے. ٹھیک، جواب تدخل الفا علی جواب الشرط وجوبا اذا امتنع جعله شرطا وذلك في 5 مواضع. کہہ رہے کہ جواب شرط پر فا کو داخل کرنا واجب ہے جب ہم جواب شرط کو شرط قرار نہ دیں، یعنی ممکن نہ ہو کیا ہے جواب شرط کو شرط قرار دینا. اور یہ 5 مقامات ہیں، 5 جگہیں ہیں کہ جہاں پر شرط کو جواب شرط نہیں جہاں جواب شرط کو شرط نہیں بنایا جا سکتا اور جواب شرط پر فا کو داخل کرنا واجب ہے. نمبر 1 اذا كان مقرونا بقد او بالسین او بسوف. جب جواب شرط سے پہلے قد، سین یا سوف آ جائے. اگر جواب شرط قد، سین اور سوف سے ملا ہوا ہے تو فا کا اس پر داخل کرنا واجب ہے. ٹھیک مولانا؟ ہاں. نحو جیسے من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک. ٹھیک، جواب شرط ذمہ تھا، اس سے پہلے قد آیا ہے. یہاں پر جواب شرط پر فا داخل کرنا واجب، اس لیے فقد آیا ہے. یا ان فعلت السوء فستلحقک الندامۃ. یہاں پر جواب شرط ہے فستلحقک، کیا ہے تلحقک، یہ جواب شرط تھا. جواب شرط سین سے ملحق ہے، اس لیے اس پر فا آیا ہے. دو ہی مثالیں دی ہیں، سین کی دی ہیں، سوفا کی مثال اس لیے نہیں دی ہے کہ سین کو ہٹا کے وہیں پہ سوفا آپ لگا دو، مثال ہو جائے گی سوفا کی. فستحلق کا یا کہیں سوف تلحقک ہو جائے گا فسوف تلحقک. ٹھیک مولانا؟ چلے، تو یہ پہلا مقام تھا کہ جہاں جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. دوسرا مقام، دوسری جگہ اذا کان منفیا بما او بلن. اگر جواب شرط منفی ہے ما یا لن کے ذریعے سے، جواب شرط اگر بصورت منفی آیا ہے اور وہ بھی منفی ما یا لن کے ذریعے ہے، تو جواب شرط پر فا کو داخل کرنا. ان جاءنی ضیف فما اطردہ او فلن اطردہ. شاہد مثال یہاں کیا ہے؟ پہلے میں اطردہ، ما اطردہ. ٹھیک، جواب شرط ما کے ذریعے سے منفی تھا، اس لیے فا داخل کیا گیا. یا لن اطردہ، کیا ہے لن کے ذریعے سے نفی ہوئی ہے، یہاں پر جواب شرط منفی آیا ہے. چلیں نمبر
تین اذا کان فعلا جامدا، جب جواب شرط فعل جامد ہو تو جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. جیسے ان اساءوا فبئس ما فعلوا، شاہد مثال بئس ہے. بئس ان افعال میں سے ہے کہ جو جامد ہے. جواب شرط فعل جامد واقع ہوا ہے، اس لیے اس پر فا کو داخل کیا گیا ہے. خود چوتھی جگہ اور چوتھا مقام جہاں پر جواب شرط پر فا داخل کریں گے، اذا کان فعلا طلبیا، جب جواب شرط فعل طلبی ہو، اور فعل طلبی اس سے پہلے گزر گیا ہے. طلب امر ہو، نہیں ہو، عرض ہو وغیرہ وغیرہ، استفہام ہو. ٹھیک ہے مولانا. اگر جواب شرط فعل طلبی ہے تو اس پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. جیسے ان سقط عدوک فلا تشمت بے، شاہد مثال فلا تشمت ہے کہ فعل طلبی ہے، نہیں ہے، اس لیے فا کو داخل کیا گیا ہے. چار مقامات کو بیان کرتے ہیں. پانچواں کہاں ہے؟ اذا کان جملۃ اسمیہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ فائدہ پڑھتے ہیں. پانچواں مقام، پانچویں جگہ جہاں پر جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. اذا کان جملۃ اسمیۃ، اگر جواب شرط جملے اذا کان جملۃ اسمیۃ، جب جواب شرط جملے اسمیہ ہو. جیسے مہما اردت فانی مستعد لقضائہ. ٹھیک، شاہد مثال یہ پورا جملہ فانی مستعد لقضائہ، یہ مقام یہ جواب شرط میں ہے. مہما اسم شرط ہے اور اردت فعل شرط ہے، اور یہ پھر پورا جملہ جملے اسمیہ جواب شرط ہے، اسی لیے فا داخل کیا گیا ہے. تو یہ پانچ مقامات ہیں، پانچ جگہیں ہیں کہ جہاں پر جواب شرط سے پہلے یا جواب شرط کے ابتدا میں فا کو داخل کرنا واجب ہے. ایک بار پھر دہراتا ہوں، پانچ مقامات اور پانچ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جواب شرط سے پہلے فا کو داخل کرنا، فا کو لانا واجب اور ضروری ہے. نمبر ایک، جب جواب شرط سے قد سین سوف مقرون ہو. نمبر دو، جب جواب شرط منفی ہو ما یا لن کے ذریعے سے. نمبر تین، جواب شرط فعل جامد ہو. نمبر چار، جواب شرط فعل طلبی ہو. نمبر پانچ، جواب شرط جملے اسمیہ ہو. تو ان پانچ صورتوں میں پانچ جگہوں پر جواب شرط کو فا کے ساتھ لانا واجب ہے. اب آئیے فائدہ يدخل تحت الفعل الطلبی جمیع انواع الطلب. بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی یہ فعل طلبی کیا ہے. فعل طلبی میں وہ تمام طلب کی قسمیں شامل ہیں، داخل ہیں. فعل طلبی کے تحت طلب کی تمام قسمیں، جیسے امر ہے، نہیں ہے، دعا ہے. ولو کان بصورت الخبر والاستفہام، اگرچہ طلب بصورت خبر یا استفہام ہو.
تب بھی اس کو فعل طلبی میں شامل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، فعل طلب کے حکم میں ہوں گے. ٹھیک. لیکن اذا کان الاستفہام بالحمزۃ وجب تقدیمها علی الفاء، کہہ رہے ہیں کہ جب اذا کان الاستفہام بالحمزہ، جب حمزہ کے ذریعے سے استفہام ہوگا، جب حمزہ کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا تو وجب تقدیمها علی الفاء، تو پھر حمزہ کا مقدم کرنا فا پر ضروری ہو جائے گا. یعنی پہلے حمزہ کو لایا جائے گا، ٹھیک، فعل طلب میں، اور اس کے بعد فا کو لایا جائے گا، نہ کہ خود حمزہ سے فا کو جوڑا جائے گا. کیا حمزہ سے پہلے فا کو لایا جائے گا؟ نہ. اگر استفہام حمزہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے تو فا کے اوپر حمزہ کا مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے. وَكَذَلِكَ الْعَرَض وَالتَّمَنِّي وَالتَّحْدِيث، اور اسی طریقے سے جو حکم حمزہ کا ہے کہ جب حمزہ کے ذریعے سے استفہام کیا جائے گا تو فا پر حمزہ کو مقدم کیا جائے گا، اسی طریقے سے عرض، تمنی اور تحزیز کو بھی فا پر مقدم کیا جائے گا. یہاں مثال دیا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے. کس طریقے سے؟ یعنی جس طریقے سے حمزہ کے ذریعے سے جب استفہام تھا تو حمزہ کو فا پر مقدم کیا تھا، اسی طریقے سے فا پر مقدم کریں گے کس کو مولانا؟ عرض کو، تمنی کو، تحسیس کو. ان كنت تحب اللہ افلا تمتثل امرہ، تو یہاں پر چونکہ استفہام حمزہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے اسی لیے حمزہ کو پہلے لایا گیا ہے، فا پر مقدم کیا گیا ہے. آخری فائدہ اور بات تمام. متى اقترن المضارع بالفاء وجب رفعه على تقدير ضمير بعد الفاء محله الرفع على الابتداء. کہہ رہے کہ جب فعل مضارع فا سے مقترن ہوگا، جب فعل مضارع فا سے مقترن ہوگا، فعل مضارع ایسا ہے کہ جس پر فا داخل ہے تو واجب ہے کہ فعل مضارع کو رفع دیا جائے. سوال ہے کہ کب جائز ہے فا کا داخل کرنا؟ اچھا یہ وہاں پر آ گیا فائدہ، میں نے اس میں ملا دیا ہے. اچھا صحیح. یہ اوپر کا بیچ کا جو جملہ ہے نا، تدخل الفاء علی جواب الشرط جوازاً. چلیں یہ سوال رہے گا اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ تدخل الفاء علی جواب الشرط، جواب شرط پر فا کو داخل کریں گے بصورت جائز. ٹھیک، کہاں کہاں پر، اس کے موارد کیا ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں.